الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ صحیح بخاری سے ہم کتاب وضو کے بیان سے ہم وضو کے بارے میں احادیث مبارکہ سن رہے تھے۔ کل ہم نے ایک حدیث مبارکہ سنی تھی جس کی ہم نے جو ہے عربک ہم نے نہیں پڑھی تھی کیونکہ وہ لکھی نہیں تھی، تو اگر آپ احادیث پہ کلک کریں تو اس کی فردر جو ہے اس کی عربک بھی ساتھ ہی آ جاتی ہے۔ تو آئیے اس کی عربک پڑھ لیتے ہیں کہ جو دعا تھی وہ دعا یہ تھی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا تھی۔ اسی طرح سے ہم نے آگے جو دعا پڑھی تھی اس کی عربک یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ بیت الخلاء کی تھی، اور وہ جو پچھلی تھی وہ جمع سے پہلے کی تھی۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 143۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کس نے رکھا؟ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی، فرمایا، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو۔ یعنی کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے آپ کی مدد کے لیے آپ کے لیے پانی رکھ دیا تو رسول اللہ کی پیاری دعا ان کو حاصل ہو گئی، اور دعا بھی کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو اس سے ہمیں ایک نئی دعا بھی پتہ چلے گی، تو کہ اگر کوئی ہماری مدد کرے تو ہم ان کو اس الفاظ میں جو ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، کیونکہ جس کو دین کی سمجھ آ گئی اس سے دنیا کی تمام بھلائیاں عطا کر دی گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 144۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ تو اب یہ احترام میں سے، اور ویسے ہمارے ہاں کیونکہ واش روم جو ہے پہلے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اسی انداز سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ بیٹھے تو آپ کا یعنی جو منہ ہے یا پشت ہے وہ قبلے کی طرف نہ ہو، تو اس لیے جو ہے آداب میں سے ہے کہ احتیاط کی جائے، ایسے جو ہے کبھی ہو تو قبلہ کی طرف جو ہے نہ منہ ہو نہ پشت ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 145۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے واسع سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے چوتڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ امام مالک نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے وہ شخص مراد لیا ہے جو نماز میں زمین پر اونچا نہ رہے، سجدہ میں زمین سے چمٹ جائے۔ تو یہ پھر اس معاملے پہ تھوڑا سا اعتراض ہوا تھا، آگے بھی کچھ حدیثیں اسی حوالے سے آئیں گی کہ انہوں نے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے تو ایسے جو ہے دیکھا ہے کہ آپ کا رخ اس طرف تھا، بیت المقدس کی طرف تھا، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ تمہارے جو ہے سجدے میں بھی شاید کوئی خرابی ہو، تو یعنی اس میں جو ہے اختلاف ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 146۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں رات میں مناصح کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی، اور مناصح ایک کھلا میدان ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اب دیکھیے کہ 2 مسائل ہیں یہاں پہ، ایک تو یہ کہ اس زمانے میں جیسے آج کل ہمیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہر فیسلٹی اپنے گھر میں اویلیبل ہے، اس دور میں اس طرح سے اویلیبل نہیں تھی، تو کئی دفعہ لوگ قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے۔
دوسرا یہ کہ اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو رسول اللہ نے بھی جیسے احکام ہوتا ہے نا آرڈر کرنا، اس طرح سے اپنی بیویوں کو نہیں کہا، کیونکہ آپ کے گھر سے اگر کوئی احکام آ جاتا تو پھر وہ سب کو عمل کرنا پڑتا، تو جب تک جو ہے رب کی طرف سے حکم نہیں آیا آپ نے اس کی سختی نہیں کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھیں باہر گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خاصیت ہے کہ جب یہ کسی چیز کے بارے میں کہتے تھے یا کسی چیز کی خواہش رکھتے تھے تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہی آ جاتی تھی کہ فلانا حکم جو ہے اب سے یعنی عمل کیا جائے۔ جیسے یہ پردے کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ پردے کا حکم ہو اس طرح سے، تاکہ کسی بھی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ رہے۔ اسی طرح سے ایک بار حضرت عمر نے خواہش کی تھی کہ جو مقام ابراہیم ہے، جو کعبہ کے پاس جو پتھر ہے جہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کے کعبہ کی تعمیر کی، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کیوں نہ ہم اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، لیکن رسول اللہ نے عمل نہیں کیا کیونکہ حکم نہیں نازل ہوا تھا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا کہ مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے تو سجدہ گاہ بنا لیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی بلند ہے کہ آپ جو ہے جس چیز کو پسند فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ملتے جلتے جو ہے احکام اتار دیتا تھا۔ تو ایسے یہاں پردے کا بتایا جا رہا ہے کہ پردے کے احکام جب نازل ہوئے تو اس میں بھی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ایسی ہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 147، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ حشام کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد پاک خانے کے لیے باہر جانا، یعنی یہ حاجت کے لیے جانے کی اجازت ان کو ملتی تھی۔ ویسے تو عورتوں کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ جائیں، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے تمہیں اجازت ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آج کل کے دور کی جیسی فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھیں۔ آئیے ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِی سو یاد کرو مجھے، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکرونی اور تم میرا شکر کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا احکام ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم مجھے یاد رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں بنایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، ہمیں احکام دیے ہیں کہ اس کی یاد کی جائے، صبح و شام میں اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی پاکی اور حمد بیان کی جائے۔ تو یہ انسان کی اپنی زندگی کے لیے ضروری ہے، یعنی کئی دفعہ دیکھیں کہ انسان جب ذکر نہیں کرتا تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو کہیں سکون نہیں آتا، اس کو چین نہیں آتا، زندگی میں سب درست ہوتا ہے۔ اب بڑے بڑے لوگ ہیں گزرے ہیں دنیا میں، دنیاوی طور پہ وہ بہت زیادہ سکسیسفل تھے، لیکن ان کا دل مردہ تھا، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی روشنی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہے کہ اس سے دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، یہ دل اس نے بنایا ہے، تو اس نے سکون جو ہے اس کا اور دل کا جو زندگی ہے وہ اپنی یاد میں رکھی ہے۔ تو اب اس میں وہ احکام دے رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی اب یہ کہ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یعنی ہم جو ہے کیوں ہمارا کوئی معاملہ درست نہیں ہو رہا، تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ یعنی یہ کتنی پیاری بات ہے کہ ہم جو ہے اس کے بندے ہیں، وہ مالک ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا۔ پھر وہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ یعنی ہم جو ہے اگر صبح و شام سے جو ہے ہر لمحے بھی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم اس کی نعمتیں اتنی ساری ہیں، نہ ہم گن سکتے ہیں، نہ ہم کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحے اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ہم دیکھیے کہ ہماری یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، ہماری باڈی میں جو فنکشن چل رہے ہیں، کبھی ایک آدھ کوئی بند ہو جائے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ پھر جو ہے کھانا پینا، سر پہ چھت، گھر میں ہمیں قیام گاہ عطا فرمانا، پھر ہمارے لیے رزق کا انتظام فرمانا، پھر آسمان سے بارشیں عطا فرمانا، زمین سے ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں عطا فرمانا،
زمین کو ہمارے لیے قیام گاہ فرمانا، یہ اس کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اور پھر چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے لے کے بڑی سے بڑی نعمت تک ہر چیز میں اس کی حکمتیں بھری ہیں۔ تو ہم اس کا جو ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے نہ بنیں؟ نماز بھی ایک اس کے شکر کا بہترین ذریعہ ہے، تو نماز کو بھی ہمیں ایسے ہی ادا کرنا چاہیے گویا کہ ہم اس کی ہر چیز پہ ہم بیان کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ جب بھی یعنی آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تو دل میں شکر والی فیلنگ ہونی چاہیے کہ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے اتنا کچھ عطا فرمایا، ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 153۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو کہ آمنو ایمان لائے ہو، استعینوا تم مدد مانگو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں دو خاص احکام دیے ہیں، آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ منصب امامت پر معمور کرنے کے بعد اب اس امت کو ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں، مگر تمام دوسری باتوں سے پہلے انہیں جس بات پر متنبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے جس پر آپ حضرات لٹائے جا رہے ہیں، یہ تو ایک عظیم الشان اور پرخطر خدمت ہے جس کا بار اٹھانے کے ساتھ ہی تم پر ہر قسم کے مصائب کی بارش ہوگی، سخت آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے، طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، اور جب صبر و ثبات اور عزم و استقلال کے ساتھ ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے خدا کی راہ میں بڑھے چلے جاؤ گے، تب تم پر عنایات کی بارش ہوگی۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ بھی صحیح دین پر چلے انہوں نے بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کیا۔ اگر ہم صحابہ کے دور سے دیکھیں، رسول اللہ کے دور سے دیکھیں کہ جب بھی آپ نے حق کی آواز بلند کی تو آپ کو مزاحمت جو ہے فیس کرنی پڑی، اور ایسی مزاحمت نہیں تھی جو عام تھی، بلکہ اس میں بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اب غزوہ بدر سے لے کے ہر مارکے تک دیکھیں، غزوہ احد دیکھیں، اس میں غزوہ تبوک دیکھیں، تو ہر جو ہے مارکے میں صحابہ نے جب حق کے لیے انہوں نے ایک جو منصب تھا اپنا اس امت کو جو عطا فرمایا گیا تھا امامت کا، اس کے لیے جب وہ جدوجہد کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے ہر موقع پہ بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، اور جو ہے ہر طرح سے نہیں ان کو ان کے گھر والوں کو جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، یعنی اب تم ایمان لے آئے ہو صحیح معنوں میں، اور تمہیں معلوم ہے ہم نے تمہیں خلافت عطا فرمائی ہے، تم پہ بہت بلند ذمہ داری ہے دنیا کی، تو تم اب جو اس پہ جا رہے ہو تو تم جو ہے کس چیز سے مدد لو؟ صبر اور نماز سے۔ تو آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ یعنی اس بھاری خدمت کا بوجھ اٹھانے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ تمہیں دو چیزوں سے حاصل ہوگی، یعنی اب جو تمہاری ہیلپ ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ دو چیزوں سے آئے گی۔ ایک یہ کہ صبر کی صفت اپنے اندر پرورش کرو، دوسرا یہ کہ نماز کے عمل سے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ آگے چل کر مختلف مقامات پر اس امر کی تشریحات ملیں گی کہ صبر بہت ہی اہم ترین اخلاقی اوصاف کے لیے جامع عنوان ہے، اور حقیقت میں یہ کلید کامیابی ہے جس کے بغیر کوئی شخص کسی مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آگے چل کر نماز کے متعلق بھی تفصیل سے معلوم ہوگا کہ وہ کس طرح افراد مومنین اور جماعت مومنین کا اس کار عظیم کے لیے تیار کرنی چاہیے۔ تو اب جو ہے مین جو مقصد بتایا گیا ہے کہ جس وجہ سے آیتیں اتری تھی کہ مسلمانوں کو جو ایک مشن دیا جا رہا ہے امامت کا، تو وہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت ساری تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں گی۔ اس میں دو چیزوں سے خصوصیت سے وہ مدد مانگیں، ایک صبر سے، صبر کیا ہے؟ تکلیفوں پر، آزمائشوں پر صبر کرنا، اور دوسرا نماز سے مدد چاہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اب یہ ہر زندگی کے معاملے کے لیے آیتیں ہیں، اسپیسیفکلی اتری تھی مسلمانوں کے لیے جو کمانڈمنٹس تھیں کہ انہوں نے اب جو امامت کا یہ ان کو منصب ملا ہے اس کے لیے ان کو صبر اور نماز سے مدد چاہیے ہوگی۔ اب ویسے آپ جنرلی دیکھیں تو آپ ہر معاملے میں زندگی کے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ صبر و نماز سے مدد چاہ سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ فوراً سے جو ہے 2 رکعت نفل عطا کر کے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پہ دعا کرتے تھے، تو وہ نماز سے مدد ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی مصیبت ہے جس کو آپ بدل نہیں سکتے تو اس پہ آپ صبر کریں گے نہیں۔ کوئی ایسی مصیبت پڑ گئی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی جانی مالی نقصان ہو گیا ہے، آپ کا کوئی قریبی فوت ہو گیا ہے، تو اس موقع پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ صبر سے مدد چاہیں گے
یعنی آپ جو ہے آپے سے باہر نہیں ہوں گے، بلکہ مومن کی شان ہے کہ وہ صبر کرتا ہے ہر معاملے پہ، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کریں گے۔ تو یہ زندگی کے ہر معاملے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے خاص احکام تھے اسپیسیفکلی، کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرو گے، تو تمہیں بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ تم صبر و نماز سے مدد چاہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لمن، اسے جو، یقتل، مارے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، بل احیاء، وہ بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ موت کا لفظ اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے، اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ شہداء فی سبیل اللہ کو مردہ کہا جائے۔ اب یہ آیتیں اسپیسیفکلی اتری تھیں ان صحابہ کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے، غزوہ بدر، احد کا معرکہ، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہوئے مارے جائیں گے، یعنی دنیا میں جو ہے ظاہری حیات سے وہ چلے جائیں گے، تو اب فرمایا جا رہا ہے انہیں مردہ نہ کہو۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ شہداء فی سبیل اللہ کو مردہ کہا جائے، کیونکہ اس سے جماعت کے لوگوں میں جذبہ جہاد و قتال اور روح جاں فروشی کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کی بجائے ہدایت کی گئی ہے کہ اہل ایمان اپنے ذہن میں یہ تصور جمائے رکھیں کہ جو شخص خدا کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں حیات جاوداں پاتا ہے۔ بے شک یہ تصور مطابق واقعہ بھی ہے، اور اس سے روح شجاعت بھی تازہ ہوتی ہے اور تازہ رہتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جب کئی سارے صحابہ تھے، جب وہ شہید ہو جاتے تھے تو بتایا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب کے ذریعے کہ وہ جنت میں فلاں نہر میں جو ہے غوطے لگا رہا ہے، یعنی اس طرح سے بتایا جاتا تھا کہ وہ تو جنت کی نعمتوں میں پہنچ گیا ہے، اس نے جنت کے جام جو ہے پا لیے ہیں، اس کو جنت کی نعمتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ تو یہ اس میں مسلمانوں کے لیے ایک جذبہ تھا کہ وہ اپنی جانیں بس اللہ کے راستے میں، یعنی تھوڑی دیر بعد نہیں بلکہ ابھی ہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی کہ ان میں اتنا زیادہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے بھائی اتنے بلند مقامات پہ کامیاب ہو کے پہنچ گئے۔ کیونکہ دیکھیے کہ یہ ایک زندگی ایک ٹیسٹ ہے، ایسے کئی سارے واقعات ہیں کہ کئی لوگوں کو ان کے جانے سے پہلے ہی جنت جو ہے اس کے نظارے نظر آنا شروع ہو گئے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے، ان کو آسمان کی حور تک نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو یہ ان کے لیے معاملہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ دیکھیے کہ یہ ہمارا عقیدہ علم غیب پہ ہے، ہمارا عقیدہ اس پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات رکھے ہیں وہ برحق ہیں۔ جنت و دوزخ جو ہے پیدا کی جا چکی ہے، اس کی جو نعمتوں کا سلسلہ ہے، یا اگر کسی کو عذاب ہونا ہے تو عالم برزخ ہی سے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے دوزخ میں جانا ہے، اس کے عمل بد ہیں، بہت برے ہیں، تو وہ اس کا جو عذابات کا سلسلہ ہے دوزخ میں تو نہیں جائے گا، لیکن اس کا سلسلہ دنیا ہی سے شروع ہو جائے گا، اس کی قبر ہی سے اس کو جہنم کا عذاب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور جو شخص نیک ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کو جو انعامات ہیں وہ اس کے جو ہے آخرت میں، جو آخرت کا دین حساب کتاب کا ہونا، اس سے پہلے ہی عالم برزخ میں اس کے ساتھ جنت والے معاملات جو ہے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، یعنی ان کی تو ایسی زندگی ہے جس کو تم جان ہی نہیں سکتے۔ یا اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم برزخ میں جو حیات عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں زندگی دی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ الگ طور پہ رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ یعنی اب یہ معاملہ کیسا ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر جانتا ہے کہ کس معاملے کس طرح سے ان کی زندگی ہوتی ہے۔ ہمارا اس پر عقیدہ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو لوگ جو ہے یعنی شہداء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرماتا ہے، وہ دنیا کی زندگی سے تو الگ ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی ایسی زندگی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ کیسی زندگی ہم نے انہیں عطا کی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کچھ، من سے، الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص اور نقصان سے، من الاموال مال کے نقصان سے، والانفس اور جان کے نقصان سے، والثمرات اور پھل کے، وبشر اور خوشخبری دیں آپ الصابرین صبر کرنے والوں کو۔
اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیئر بتا دیا گیا ہے، تم یہ نہیں کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن ہم اس کے بعد تمہیں ٹیسٹ کرنے والے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگیاں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی انبیاء کی ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو دین کی خاطر اتنا ستایا گیا جتنا کسی نبی رسول کو نہیں ستایا گیا۔ تو آپ قرآن میں جگہ جگہ پڑھیں کہ انبیاء کی زندگیوں میں کتنی ساری آزمائشیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اسی طرح سے ہر ایک کو ڈیفرنٹ طرح سے آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ تھا، اسی طرح سے جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، ہر نبی کا ٹیسٹ، ہر نبی کو ڈیفرنٹ طرح کے ٹیسٹ سے ڈیل کرنا پڑا۔ وہ ہمارے نبی ہیں جن کو ہر طرح سے ہی آزمایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائی۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب تم دین حق کے لیے کوشش کرو تو تمہارا ٹیسٹ نہ کیا جائے، جیسا کہ پچھلی آیت میں جو ہے بتایا گیا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی اب تمہیں تیار ہو جانا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزمایا جائے گا، تو تم نماز اور صبر سے مدد چاہنا۔ اب اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہم تمہیں ہر طرح سے آزمائیں گے، خوف سے، خطر سے، یعنی تمہیں جان کا خوف ہوگا، خطرہ ہوگا، اپنی جان کا، اپنے گھر والوں کی جان کا، یا اپنے مالوں کی جان کا، یا فاقہ کشی ہوگی یعنی بھوک، یعنی تمہارے پاس جو مال و دولت ہے، کھانا پینا ہے، اس کی کمی ہو جائے گی، یہ جان و مال میں کوئی نقصان آئے گا، یا آمدنیوں کے گھاٹے۔ ابھی دیکھیے کہ ابھی ہمارا جیسے ملک کی مثال لے لیں، اب ہم کتنا آزمائش میں اترتے ہیں۔ دیکھیے کہ ہم نے اگر ہمارے کنٹری کو نقصان تھا، ہماری اکانومی کو نقصان تھا، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ پہ تو توکل نہیں کیا، لیکن ہم نے جو ہے سود کھانا شروع کر دیا، ہم نے سود پہ قرضے لینا، IMF سے ہم نے سودی نظام شروع کر دیا، اور سود چونکہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہم مزید یعنی اب آزمائشوں میں آئے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارے ملک کا جو اثاثے ہیں وہ تقریباً اگر ان کو مزید قرضے نہیں ملتے تو وہ کچھ عرصے کے ہیں، یعنی چند ماہ تک چلیں گے، پھر ویسی حالت ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیے کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم یعنی ان امتحانات میں واقعی ہم راضی ہوتے ہیں، قبول کرتے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے ہر طرح سے، اور ہم پھر جو ہے کیونکہ ہم نے یہ جو ملک قائم کیا تھا، ہم نے اسلام کے لیے قائم کیا تھا کہ ہم اسلامی نظام قائم کریں گے، پاکستان کا نعرہ لا الہ الا اللہ تھا، تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ ان آیتوں کو ہم اپنی حالت سے اپنے انڈیویجول طور پہ بھی اور بذریعہ قوم بھی ہم اپنے آپ سے ریلیٹ کریں، ہم خود سے ان چیزوں کو ریلیٹ کریں کہ کہاں ہمیں آزمایا جا رہا ہے خوف و خطر سے، کس سے ہمیں خوف و خطر ہے، فاقہ کشی کا ہمیں کہاں ڈر ہے۔ انڈیویجول طور پہ بھی ہے، ہر شخص کی زندگی میں الگ الگ امتحانات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کو ہر ایک موقع پہ آزماتا ہے، خوف و خطر سے، فاقہ کشی سے، آمدنیوں میں گھاٹے سے۔ تو آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ کون کامیاب ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون۔ الذین وہ جو، اذا جب، اصابتهم پہنچے انہیں، مصیبت کوئی مصیبت، قالوا وہ کہیں، ان للہ ہم اللہ کے لیے، وانا اور ہم الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کامیاب کون ہیں؟ ہم تو تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، لیکن کامیاب کون ہیں؟ جو صبر کریں گے اور جب بھی کوئی مصیبت پڑے گی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ کہنے سے مراد صرف زبان سے کہنا نہیں، یعنی ہم تو ہوتا ہے نا کہ دفعہ کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم نہ دل میں خیال ہوتا ہے نہ واقعی ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں، یعنی یہ مصیبت کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مرے تبھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، آپ جو ہے کسی نے تنگ کیا ہے یا آپ خود سے کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں کہ ان للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یہ دعا بھی ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی مصیبت ہے تو آپ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ میں تو اللہ ہی کا ہوں اور اللہ ہی کی طرف جانے والا ہوں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کہنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہنا، زبان سے الفاظ کہنا نہیں ہے، بلکہ دل سے اس بات کا قائل ہونا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، یعنی کوئی بھی آزمائش ہے ہم نے ایٹ دی اینڈ جانا اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کے لیے، اسی لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی وہ گویا ٹھیک اپنے
مصرف میں صرف ہوئی، جس کی چیز تھی اسی کے کام آ گئی۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز دی ہے جو اللہ کے راستے میں چلی گئی ہے تو یعنی کہ وہ اللہ ہی کی تھی، جس کی تھی اسی کے کام آ گئی۔ اور یہ کہ اللہ کی طرف ہمیں پلٹنا، یعنی بہرحال ہمیں بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ دیکھیے ہم سے پہلے ہزاروں لوگ آئے، اس دنیا میں رہے بسے، ہم سے اچھی طرح انہوں نے اس دنیا کو جوتا، اچھی طرح سے انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی، مال و دولت اولاد ہر چیز انہوں نے حاصل کی، لیکن بالآخر کیا ہوا کہ اللہ کی طرف وہ پلٹ گئے۔ تو ایسے ہی ہم بھی آج موجود ہیں، زندہ ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن عنقریب ہمیں بھی ایک زمین کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ کیسا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ دیکھیے کہ کئیوں کو اللہ زندگی عطا فرماتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تو کئیوں کو اللہ تعالیٰ حیات عطا فرماتا ہے اور بہترین حیات عطا فرماتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم بھی اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، ہم یہاں رہنے والے نہیں ہیں۔ ہر موقع پہ کوئی بھی آزمائش ہے تو ہم یہی سوچیں کہ ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ آخرکار دیر یا سویر جانا خدا ہی کے پاس ہے، لہٰذا کیوں نہ اس کی راہ میں جان لڑا کر اس کے حضور حاضر ہوں۔ تو اب پوچھا جا رہا ہے کہ جب تمہیں جانا ہی اس کے پاس ہے، اب یہ جو ہے جہاد کے احکام میں سے بھی ہے کہ جب تمہیں اسی کے پاس ہی جانا ہے تو کیوں نہ تم اپنی جان اس کے دین کی خاطر لٹا دو، کیوں نہ تم اس کی خاطر اپنی جان جو ہے قربان کر دو۔ یہ سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کی پرورش میں لگے رہیں اور اسی حالت میں اپنی موت ہی کے وقت پر کسی بیماری یا حادثے کے شکار ہو جائیں۔ یعنی اب یہ جو ہے جو صحابہ نے دیکھیے کہ جتنی جیسی قربانیاں دیں، کیا جذبے تھے، وہ اس کتاب سے صحیح طرح کنیکٹ ہو گئے تھے، وہ صحیح طرح جان گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے، اس کے ڈیپ میننگز کیا ہیں۔ تو اب جیسے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے جانا ہی اللہ کے پاس ہے تو اب دیکھیے کہ کیوں انہوں نے اپنی جوانیاں اللہ کی راہ میں قربان کی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، اگر آپ کئی سال بھی گزار لیں ایٹ دی اینڈ آپ کو بیماری بڑھاپا کسی نہ کسی وجہ سے آپ نے مرنا ہی ہے۔ کئی لوگ اس کے یعنی سب کے باوجود بھی ویسے بھی چل پڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، یعنی جو مقرر کیا ہوا وقت ہے اس پہ تو جانا ہی جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان جو ہے قربان کر دیں۔ تو یہ وہ جذبہ تھا جو صحابہ میں زندہ کیا جاتا تھا۔ آج اس جذبے کی امت کو بھی ضرورت ہے، یہ جذبہ شہادت اور یہ احساس پیدا کرنا کہ زندگی جو ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، اور یہ کہ عنقریب اللہ جو ہے ہمیں آزمانے والا ہے کسی نہ کسی چیز سے، جان مال کے نقصان سے، فاقے سے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں خوف سے کسی نہ کسی چیز سے آزمانے والا ہے۔ تو یعنی یہ اللہ کا جو ہے امتحان ہے، کسی پہ جلدی آتا ہے، کسی پہ کم آتا ہے، کسی پہ جو ہے بذریعہ قوم میں جو ہے آزمائش آ جاتی ہے، کسی پہ انڈیویجول طور پہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے۔ تو ہر موقع پہ جو ہے ہم نے یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آیت نمبر 157، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اولئک یہی لوگ، علیہم ان پر، صلوات عنایتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت، واولئک اور یہی لوگ، ہم المہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ یعنی اب بتایا جا رہا ہے کہ یہی لوگ جو واقعی کہتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، تو فرمایا انہیں خوشخبری دے دو ان کے رب کی طرف سے کہ ان کے لیے بڑی عنایتیں ہوں گی۔ یعنی انہوں نے ہر آزمائش پہ صبر کیا اور ہر آزمائش پہ جو ہے اللہ کو شکر ادا کیا ہر حال میں، اور یہی کہا کہ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، اسی کے پاس جانے والے ہیں، تو انہیں خوشخبریاں آپ دے دو، ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہونے والی ہیں۔ ہمارا جو ہے ایمان ہے یہ برحق ہے اللہ کی طرف سے نعمتیں عطا کیا جانا اور عذاب کیا جانا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان پہ ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہوں گی، رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور حقیقت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، راست رو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے جو بھی تفسیر میں پڑھا، جو حدیث مبارکہ میں پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حکمت جو ہے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بذریعہ قوم جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں انہیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو کامیابی عطا فرمائے اور غلبہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔